یہ حقیقت آج سے 20 سال پرانی ہے، کیونکہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اس لیے آج بھی یاد ہے۔ یہ میری آپی کی کہانی ہے جو کہ بے حد حسین تھی۔ ان کی آنکھیں اور بال ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے تھے۔ ان کا نام سعدیہ تھا۔ ہمارے 2 ماموں پنجاب میں رہتے تھے۔ ہم ماموں کے بیٹے کی شادی میں پنجاب گئے تھے۔ دونوں ماموں کے الگ الگ گھر تھے۔ دونوں گھروں کے بیچ میں ایک حسیب زدہ مکان تھا جو کافی سالوں سے بند تھا۔ اس طرح سے تینوں گھروں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ ہم مایوں والے دن پنجاب پہنچے تھے۔ خوب شوق سے رات کے فنکشن کی تیاری کر رہے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے آپی اس دن بہت حسین لگ رہی تھیں۔ انہوں نے پیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ رات کو مایوں ختم ہوا تو سب لڑکیاں چھت پر ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ دوسرے ماموں کا گھر جو کہ حسیب زدہ مکان کے برابر میں تھا، وہاں ایک ہماری اور آپی کھڑی دور سے باتیں کر رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر سعدیہ آپی نے کہا، تم اتنی جلدی گھر کیوں چلی گئی ہو؟ واپس آ جاؤ، ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب روڈ والے راستے سے رات کے اس وقت کوئی آنے نہیں دے گا اور میں اس مکان کی چھت کراس کر کے نہیں آ سکتی۔ مجھے ڈر لگے گا اکیلے۔ سعدیہ آپی نے کہا، تم رکو، میں تمہیں یہیں سے لینے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ حسیب زدہ مکان کی چھت پر اتر گئیں۔ باقی لڑکیوں نے انہیں روکنا چاہا کہ یہاں سے نہ جاؤ، کیونکہ ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور پیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس مکان کی پوری چھت انہوں نے کراس کی اور کزن کو ساتھ لے کر کچھ ہی وقت میں واپس آ گئیں۔ وہ ان کی زندگی کا آخری فنکشن تھا۔ رات بہت ہو گئی تھی۔ باتیں کرتے کرتے سب سو گئے۔ صبح اٹھے تو انہیں معمولی بخار تھا، مگر ہوتے ہی بخار بہت تیز ہو گیا تھا، اتنا تیز کہ وہ مہندی کا فنکشن اٹینڈ نہ کر سکی۔ اگلے دن ڈاکٹر کو دکھایا۔ ڈاکٹر نے معمولی بخار کی دوا دے دی، لیکن پھر وہی مسئلہ اگر رات میں بخار تیز ہو جاتا۔ ایک ہفتہ گزرنے اور مسلسل ڈاکٹر بدلنے کے باوجود ان کی حالت بہتر نہ ہوئی، یہاں تک کہ ہم واپس اپنے گھر کراچی آ گئے۔ یہ سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ دن بدن ان کی حالت گرتی جا رہی تھی، رنگ کالا ہو گیا، کمزوری بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ان کی حالت سمجھ سے باہر تھی۔ 20 دن گزرنے کے بعد محلے کی ایک عورت نے کسی عالم کو دکھانے کی ترغیب دی۔ عالم کو دکھایا تو اس نے کچھ نہ بتایا۔ ایک اور عالم کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ چڑیل کے قبضے میں ہے، اتارے ہوں گے۔ کوئی افاقہ نہ ہوا اتاروں سے بھی۔ 40 دن ان کے بخار میں گزر گئے، پر طبیعت بہتر نہ ہوئی۔ چچا نے دوبارہ انہیں ایک ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا۔ ساری رپورٹس کلیئر تھیں، کوئی بیماری نہ تھی۔ ایک ڈاکٹر نے ایک عالم کا پتہ دیا۔ عالم نے انہیں دیکھا اور بتایا کہ ایک ویران جگہ سے ان کا گزر ہوا ہے، وہاں جنات کا ایک پورا خاندان آباد تھا۔ وہ اس کو اپنی جکڑ میں لے چکے ہیں، وہ اسے نہیں چھوڑیں گے، ساتھ لے کر ہی جائیں گے۔ میں اتارا نہیں کر سکتا کیونکہ بہت گہری قوت ہے، پلٹ کر آپ کو اور مجھے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس بچی کے بالوں کے عاشق ہیں وہ۔ آپ اللہ سے دعا کریں اور قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کیا کریں اور ان کے بال کاٹ دیں۔ لہٰذا اگلے دن حجام کو بلایا، لیکن اگلے دن جب حجام آیا تو ایک ہی رات میں ان کے بال سمٹ کر سخت گچھا بن گئے تھے۔ بال کسی کینچی سے نہ کٹے۔ حجام سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، تو اس نے آپی کے بال کاٹنے سے انکار کر دیا۔ گھر میں سب بہت پریشان تھے۔ بھائی نے پریشان ہو کر خود آپی کے بال 12 گھنٹوں کے وقت میں کاٹے کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائیں۔ بال کاٹنے کے اگلے دن بعد بالکل ٹھیک تھیں اور گھر میں تھیں۔ سب خوش تھے اس لیے کہ شاید ٹھیک ہو رہی ہیں، لیکن رات 12 بجے ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ وہ بار بار یہ کہہ رہی تھیں کہ بھائی یہ سب بہت خوفناک ہیں، مجھے لے جائیں گے، مجھے بچا لے بھائی، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، بھائی میں جینا چاہتی ہوں، بھائی مجھے ان سے بچا لیں۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ یہ کہتے کہتے وہ بے ہوش ہو گئی تھیں۔ کسی اور عالم کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ جو جنات ان کے بالوں کے عاشق تھے، بال کاٹ دینے کی وجہ سے وہ ان کے جسم میں سرایت کر گئے ہیں۔ آپ کو بال نہیں کاٹنے چاہیے تھے۔ اب آخر میں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ فجر کے وقت ایک بہت تیز چیخ سے پورا گھر گونج اٹھا۔ آپ ہی کو جا کر دیکھا تو وہ انتقال کر گئی تھیں۔ یوں ایک ہنستی مسکراتی زندگی کہیں گل ہو گئی تھی۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنے واقعات آپ بھی تیز ہمارے ساتھ شیئر کریں۔